أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله مولانا العظيم. ناظرین گرامی، 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ اس پروگرام میں آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے امم سابقہ کے اور پرانی تہذیبوں کا کیوں تذکرہ کیا ہے. دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی عزیز شاگرد بہاولپور سے مسعود صابر صاحب، وہ قرآن کی اس آیت سے بہت ہی متاثر ہوئے کہ قرآن بار بار کہتا ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون، یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کائنات کے بارے میں، مظاہر کائنات کے بارے میں. تو انہوں نے اپنا ایک گروپ کمپیوٹر انٹرنیٹ پہ تشکیل دیا تفکرو کے نام سے کہ قرآنی حکم ہے تم غور و فکر کیا کرو. یہ اسلامیہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل مسعود صابر صاحب، ہی از اے پراؤڈ بہاولپوری، اور بجا طور پر سارے بہاولپوریوں کی طرح اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ بہاولپور وہ صوبہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، باوجود اس کے کہ ہندوستان کی خواہش یہ تھی کہ بہاولپور کا صوبہ ہندوستان کا حصہ بنتا. اور جب پاکستان بنا، پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو نواب بہاولپور محمد صادق خان عباسی نے پورے پاکستان کا پہلے سال کا خرچہ انہوں نے برداشت کیا. تو ان کے اصرار پہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امم سابقہ کا تذکرہ کیوں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے حکمیہ انداز میں اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقصص القصص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امم سابقہ کی باتیں آپ لوگوں کو بیان کریں، لعلہم یتفکرون، شاید کہ اس سے لوگ پھر امم سابقہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ اگر وہ برباد ہوئی تو کیوں ہوئی، ان میں سے جو امتیں کامیاب رہیں وہ کیوں کامیاب رہیں. اس سلسلے میں آج ہم تذکرہ کریں گے فرعون موسیٰ کا. فرعون موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں جب خلیج عقبہ تک پہنچا تو فرعون موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ کی فوج کے آگے تو سمندر ہے. تو تاریخ نے اس کے الفاظ ریکارڈ کیے ہیں کہ موسیٰ کی فوج میں کوئی اچھا جرنیل نہیں ہے، اب یہ سمندر پہ آ پہنچا ہے، یہ کیا کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پہ مارا تو اس میں راستہ بن گیا. آپ اپنی فوج کو لے کے سمندر سے نکل گئے، اور اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے. فرعون بھی اپنی فوج لے کے سمندر کے اندر اتر گیا. جب وہ عین وسط میں پہنچا تو پانی مل گیا، اور جب فرعون ڈوبنے لگا تو ڈوبتے ہوئے پھر فرعون نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. ناظرین گرامی، سنت اللہ یہ ہے کہ کشائش کے وقت جب آدمی کو مہلت دی گئی ہو، اس وقت کوئی توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے. اللہ اس بات کی انتظار میں رہتا ہے کہ میرا کو بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے. لیکن جب موت کسی کے حلق تک پہنچ جائے تو سنت اللہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا. ہاں، مرتے ہوئے فرعون کو اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اے فرعون ہم آج تیری لاش بچا لیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے تو ایک عبرت کا سامان رہے. اور یقیناً بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری نشانیاں دیکھتے ہیں، واضح طور پر ان کو نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کی صنائی اور اللہ کا کام ہے، وہ
اس کی جانب دھیان نہیں دیتے۔ ناظرین گرامی، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کا واضح حکم تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قرآن پڑھ کے مسلمان علماء بھاگ پڑتے کہ ہم فرعون کی لاش کو ڈھونڈیں، ہم اس کی اور تعویلیں کرتے رہے۔ اور یہ 1898 ہے جب اٹلی کے ایک اورینٹلسٹ اور مستشرق شیمپولین نے احرام مصر، سب سے بڑا جو حرم ہے، تو اس نے، وہ دراصل ماہر تھا پرانی زبانوں کا، فینیکی کا، آرامی کا اور خاص طور پر عبرانی کا۔ اس نے کہا یہ پتھر ہٹایا جائے تو اس کے اندر سے ایک راستہ اوپر جاتا ہے۔ اور جب وہ پتھر ہٹایا گیا تو احرام مصر جو ہے، سب سے بڑا حرم جو ہے، اس کی بالکل اوپر جا کے 2 کمرے ہیں، ایک کنگز روم ہے، دوسرا کوئنز روم ہے۔ کنگز روم میں فرعون رامسیس II یعنی فرعون موسیٰ کی لاش اور ان کی ملکاؤں کی لاشیں کوئنز روم میں تھیں، وہ پھر مصریوں نے اٹھا کے اپنے نیشنل میوزیم میں رکھ لی۔ ہوا کیا کہ 1974 میں، یہ انوار السادات کا زمانہ تھا، تو مصریوں کو تشویش ہوئی کہ فرعون کے ناک میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، شاید فنگس ہے یا کوئی بیکٹیریا ہے۔ تو انہوں نے پیرس سے رابطہ کیا، فرانس سے، اور ایک چارٹرڈ جہاز پہ فرعون کی ممی کو بھیجا گیا۔ تو فرانس والوں نے یہ کیا کہ ایک پرانے زمانے کا بادشاہ آ رہا ہے، تو رامسیس II یعنی فرعون موسیٰ کو 21 توپوں کی سلامی دی، بادشاہ سلامت کو وصول کیا اور ایک میڈیکل کمیشن بنایا ڈاکٹر مارس بوکائی کی سرکردگی میں۔ مارس بوکائی کا بیان یہ ہے، اور میں نقل کر رہا ہوں اس کی کتاب دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس سے۔ تو وہ مارس بوکائی کہتا ہے کہ جب میں فرعون کا جائزہ لینے کے لیے جا رہی تھی ہماری ٹیم، مجھے ایک سعودی دوست نے کہا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ قرآن نے وعدہ کیا ہے ہم آئندہ لوگوں کے لیے تمہیں ایک عبرت کا نشان بنائیں گے، لہذا فرعون کی ممی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے فرعون کا جائزہ لیا اور اس کے ناک میں سپرے کیا، اس فنگس کو دور کیا اور اس کو واپس عجائب گھر قاہرہ میں بھیج دیا۔ ناظرین گرامی، اب فرعون کی ممی دیکھنے کے بعد جو چیز اسٹیبلش ہوئی وہ یہ کہ یہ وہی فرعون ہے جو سمندر میں ڈوب کے مرا، کیونکہ اس کے جسم پہ جا بجا سلینٹی کے اور نمک کے آثار تھے۔ اور ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو عبرت بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان واقعات کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی صنعائی کیا ہے، اور جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں وہی قومیں کامیاب رہتی ہیں۔ میں آج کے بچوں سے عرض کروں گا، اگر قرآن کریم کے فزیالوجیکل ڈیٹا کو پڑھنا ہو تو یہ مارس بوکائی وہ کہتا ہے کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر میں قرآن کی جانب مائل ہوا اور پھر میں نے اسلام قبول کیا۔ ابھی چند سال پہلے مارس بوکائی کا انتقال ہوا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پیرس میں انہوں نے بہت مشکل زندگی گزاری۔ جو بھی حق کی جانب آتا ہے اس نے مشکلات تو دیکھنا ہوتی ہیں، اور آج کے بچوں سے میں کہوں گا کہ دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، اس کتاب کو پڑھیں۔ شکریہ جی۔